نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفاتحہ کے اختتام کے بعد آج سے سورۃ البقرہ کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، یعنی وہ صورت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی۔ جب آپ مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں جا چکے تھے تو اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو یہ سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ نزول کے لحاظ سے قرآن پاک کی ترتیب الگ ہے، اور جو ہمارے پاس قرآن پاک ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے اس کی ترتیب الگ ہے، اور یہ دونوں ترتیبیں جو ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ نازل ہونے والی ترتیب تو الگ تھی اور ضرورت کے مطابق جو 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوتا رہا وہ ترتیب تو اللہ کی طرف سے ہو، اور جو کتابی ترتیب ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے ہو، یا صحابہ کرام یا بعد میں آنے والی امت نے اپنی مرضی سے اس کو ترتیب دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں لکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، آیت بھی جبریل امین لے کر آتے تھے، اور ساتھ ہی رب العالمین کی طرف سے یہ حکم بھی آتا تھا کہ ذہو آیتن قضا فی موضع قضا، اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں نمبر پر فلاں جگہ میں شامل کرتے جائیے۔ اب ساتھ نزول کے ساتھ یہ جو ترتیب بنتی گئی ہے اس ترتیب کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ اب اس ترتیب سے جو قرآن مرتب ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہی قرآن ہمارے پاس آج موجود ہے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ القرآن من اول سورۃ الفاتحہ الی آخر المحوذتین، کہ قرآن پاک کس کو کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے آغاز سے لے کر محوذتین کے ختم ہونے تک یہ پورے کا پورا کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے۔ من جاخذ منہ حرفا فہو کافر، اب اس میں سے کوئی ایک حرف کا بھی انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ترتیب ہے جی قرآن پاک کی، اس کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ ایک ترتیب نزولی ہے نازل ہونے والی، اور ایک جو ہے اس کو مرتب کر کے امت کے پاس محفوظ جو قرآن ہے اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ یہ دونوں ترتیبیں رب العالمین کی اپنی طرف سے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کی ترتیب بھی رب کی طرف سے متعین شدہ ہے۔ تو یہ جو صورت ہے یہ اب ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک میں دوسری صورت ہے۔ جیسے یہ ہم نے قرآن پاک کو کھولا، ایک صفحے پر وہ 7 آیات کی پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ۔ اب جیسے ہی وہ ختم ہوئی تو اگلی صورت ہے، اور یہ صورت جو ہے بڑی طویل ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اور 40 رکوع ہیں اس میں، 286 آیات ہیں اس کی، اور 6031 اس کے الفاظ ہیں، اور تقریباً 20,000 اس کے حروف ہیں۔ اب اتنی طویل صورت ہے، 2.5 پاروں پہ تقریباً مشتمل، اور یہ بالکل آغاز میں اس کے ساتھ ہی ہے۔ اب یہاں پر ایک تو اس کا ربط ہے، یعنی پچھلی صورت کے ساتھ اس صورت کا کیا تعلق ہے۔ اب میں نے کہا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ نے ایسا ربط رکھا ہوا ہے کہ ہر صورت دوسری صورت کے ساتھ، ایک رکوع دوسرے رکوع کے ساتھ، ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ یہ ملتے چلے جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے ہمارے اکابرین میں سے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن حضرات نے ان سے دورہ پڑھا ہے، یعنی قرآن پاک کی تشریح پڑھی ہے یا ترجمہ پڑھا ہے، یا ان کے شاگردوں سے پڑھا ہے۔ ہمارے علاقے میں ان کے جو ایک عظیم شاگرد تھے، بہت بڑی ایک شخصیت تھی، مولانا شفیق الرحمان صاحب، یہ شیخ القرآن رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، بڑے شاگردوں میں سے تھے۔ اب ان کے جو دورہ یعنی قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھانے کی جو ترتیب تھی وہ بالکل وہی تھی
جو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کی. اب ان کی ہاں جو ہے وہ سب سے زیادہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک تو عقیدہ توحید پر سب سے زیادہ جوڑ ہے، اور شیخ القرآن رحمہ اللہ کا مزاج عقیدہ توحید میں یہ تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے، وہ جیسا جس آدمی کا مزاج ہو، پھر اس آدمی کو وہ رنگ جو ہے وہ ہر جگہ پہ غالب ہی نظر آتا ہے. اب ان کے مزاج میں اللہ نے عقیدہ توحید اور شرک کا رد اتنا بھر دیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں قرآن پاک کی ہر آیت سے عقیدہ توحید ثابت کر سکتا ہوں. اپنا ایک رنگ ہوتا ہے نا. ہمارے مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ تھے، تو وہ راجہ بازار میں ایک دفعہ ان کی تقریر تھی تعلیم القرآن میں، جہاں شیخ القرآن رحمہ اللہ ہوا کرتے تھے. وہاں پر انہوں نے پھر ایک بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ شیخ القرآن تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں قرآن پاک کی ہر آیت سے اللہ کی توحید ثابت کر سکتا ہوں. میں آج ان کی مسند پہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں کہ میرا مزاج یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت سے پیغمبر کے صحابہ کی عظمت ثابت کر سکتا ہوں. تو یہ ایک رنگ ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے ہر ایک آدمی کو. جتنا جو ہے وہ اس کی گہرائیوں میں جاتا ہے، قرآن پاک کے یہ موتی، یہ ہیرے، یہ جواہرات، اللہ کی ذات، یہ خزانے اس کے سامنے کھولتے ہی چلے جاتے ہیں. تو میں کیا یہ رہا تھا کہ یہ صورت اتنی طویل ہے اور دوسرے نمبر پر ہے. اب یہ اس کا ربط کیا ہے؟ تو شیخ القرآن رحمہ اللہ کے ہاں ان چیزوں پہ توحید تھی، اور توحید کے علاوہ پورے قرآن پاک کی ساری صورتوں کو آیت سے، صورت کو صورت سے، ایک پارے کو دوسرے پارے سے، ایک رکوع کو دوسرے رکوع سے ایسے جوڑتے چلے جاتے تھے کہ جس طرح ایک زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. شروع سے لے کر پورے قرآن پاک کو ایک جگہ جوڑ کے دکھا دیتے تھے. اب یہ ان کا کمال تھا. تو یہاں پر ربط کیا ہے جی؟ پچھلی صورت میں آپ نے دیکھا کہ صورت میں ہم نے رب العالمین سے دعا کی ہے. دعا کے الفاظ یہ تھے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں صراط مستقیم عطا کر. اب یہ جملہ ہے نا، اس جملے کا جواب سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ہے. ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم عطا کر. اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ صراط مستقیم ہے، یہ جو تمہیں قرآن دے رہا ہوں یہ صراط مستقیم ہے. پھر ہم نے اس میں کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ وہ. اللہ کہتے ہیں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ ہیں جی وہ کون لوگ؟ صراط الذین انعمت علیہم. پھر ہم نے وہاں کہا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر اس کے بعد جب وہ آگے ان کا وہ تذکرہ ہے کہ کفار کا تذکرہ ہے، پھر منافقین کا تذکرہ ہے، آگے جا کر یہودیوں کی ایک ایک خصلت، ان کی ساری ترتیب، پورا تعارف اللہ نے ذکر کر دیا. گویا کہ بندہ مومن کی دعا کے جواب میں اللہ نے جو بات اسے رہنمائی کے لیے ہدایت فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وہی سورۃ البقرہ میں اس کی ساری تفصیل آ رہی ہے. اس لیے یہ تعلق ہے اور ربط ہے ان کا آپس میں. اب یہ پہلی بات تھی. اب دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی ہے، اب مدنی صورتوں میں اور مکی صورتوں میں ان کا جو رنگ ہے یہ بالکل مختلف ہے. جیسے حالات مختلف تھے نا مکہ کے اور مدینہ کے، بالکل انہی حالات کے مطابق ان صورتوں میں جو ذکر کیا گیا ہے ان کی کیفیت بھی بالکل ویسے ہی مختلف ہے. اب یہاں پہ کیا ہے صورت میں آپ دیکھیں گے مکہ کی زندگی میں کیا تھا؟ مشرکین مکہ سے واسطہ تھا، مشرک تھے. اب ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا؟ وہ توحید کے قائل نہیں تھے، وہ رسالت کے قائل نہیں تھے، وہ وحی کے آنے کے قائل نہیں تھے، قیامت پر اور آخرت پر ان کا عقیدہ اور ایمان نہیں تھا. یہ ایک بات تھی. دوسری برائی ان کے اندر یہ تھی کہ شراب نوشی ہے، قتل و غارت گری ہے، بے حیائی ہے، لوٹ مار ہے، یہ ساری بری عادتیں ان کے اندر ہیں. اب جو ہے ان کے لیے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، جتنی مکی صورتیں ہیں آپ ان میں دیکھیں گے ان کا رنگ کیا ہے. اس میں جو سب سے پہلے ان کو رسالت کی دعوت، توحید کی دعوت دی گئی ہے، عقیدہ رسالت، وحی کے بارے میں کہا گیا ہے، قیامت کے دلائل دیے گئے ہیں، آخرت کی زندگی کے دلائل وہاں پر ذکر کیے گئے ہیں. تو ان کی عقائد کی درستگی ہے. اور دوسرا ان کے اندر یہ جو برے اعمال تھے، اعمال فاسدہ، قتل و غارت گری ہے، خون ریزی ہے، شراب نوشی ہے، دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا ہے، ڈاکے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ برائیاں، ان برائیوں کی اصلاح کے لیے ان کے لیے قرآن نازل کیا گیا.
ان صورتوں میں یہ رنگ نظر آئے گا۔ لیکن مدنی جو زندگی ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اب یہاں پر وہ کفیت اس کا کچھ اور ہی رنگ ہے۔ اب یہاں کیا ہے، اب جس قوم سے یہاں پہ واسطہ ہے تو دو طرح کے یہاں پر لوگ ہیں، ایک کو یہود کہتے ہیں، دوسرے کو انصار کہتے ہیں۔ اب مدینہ طیبہ کی جو وہاں کی جو پرانی اصل آبادی تھی وہ انصار ہی تھے، کثرت کے ساتھ وہی لوگ رہتے تھے۔ لیکن یہودی جو ہے جو تعداد میں بھی ان سے کم تھے، لیکن اپنی مکاریوں کی وجہ سے، اپنی ہوشیاری اور چالاکی کی وجہ سے، اپنی چال بازیوں کی وجہ سے، جو روز ازل سے ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے۔ آگے چل کر آپ دیکھیں گے یہودیوں کا پورا مزاج اور قرآن پاک نے اس کا جو آپریشن کیا ہے نا، آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایک خصلت کہ جو ان کے قریب رہنے والوں کو، لوگوں کو جو ہے وہ نہیں بتا سکیں گے، جو قرآن پاک نے ان کو بالکل ننگا کر کے ایک ایک ان کی عادت بتا دی ہے۔ بالکل یہ ان کا مزاج ہے، اور یہودیوں کا آج بھی یہودیوں کا یہی رنگ ہے اور مزاج ہے۔ اس وقت بھی یہی تھا کہ اقلیت میں ہونے کے باوجود، جہاں دنیا میں ان کی اکثریت نہ بھی ہو، وہاں بھی اپنی چال سے اور ہوشیاری سے اتنا آگے۔ اب مدینہ طیبہ جو اس وقت یثرب تھا، وہاں پر ان کا کوئی مکمل اکثریت نہیں تھی، تھوڑی تعداد میں ہیں، اور رہتے بھی شہر سے باہر کے علاقوں میں ارد گرد میں رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مکمل سارا نظام لگتا یہ تھا کہ پوری حکومت جو ہے یہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پر اہل کتاب سے واسطہ تھا۔ اب اہل کتاب کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید کا بھی ماننے کا اقرار کرتے ہیں، وہ رسالت کے بھی قائل ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں، پھر وہ وحی آنے کا بھی اقرار کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ آخرت کے عقیدہ اور قیامت کے واقع ہونے کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کا وہ اقرار کرتے تھے، لیکن اپنے ضد، اپنے تعصب اور عناد کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے نہ ماننے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ قرآن پاک نے یہ ذکر کی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ اوصاف سے، ان کی خصلتوں سے، ان کی عادات سے، ان کے کمالات سے ایسے پہچانتے تھے کہ جتنا تعارف ایک آدمی کو اپنے بیٹے سے بھی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ تعارف ہے ان کو، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ کیوں؟ صرف ضد اور تعصب اور عناد کی وجہ سے کہ ہماری قوم اور خاندان کے علاوہ کسی کو یہ عزت اور منصب کیوں ملے کہ وہ نبی اور رسول بن جائے۔ یہ خاندانی تعصب، یہ قوم کی عصبیت، یہ انہیں اس چیز پر مجبور کرتی تھی کہ انہوں نے حق کی راہ کو چھوڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر تک مخالفت کی ہے۔ انصار میں سے اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ مدینہ طیبہ میں اسلام قبول کرنے والے یہی نصارہ ہیں۔ نصارہ نے اسلام قبول کیا تھا، عیسائی تھے، اور یہودیوں نے آخر وقت تک وہ بہت کم لوگ ان میں سے مسلمان ہوئے، مخالفت میں ہی لگے رہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس کو روایت کرتے ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے۔ اب وہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک آدمی کے ساتھ تجارت کے لیے کہیں سفر پہ نکلا، ملک شام جا رہے تھے۔ اس کا نام امیہ تھا، امیہ بن ابی سلط، قبیلہ بنو ثقیف کا ہے، امیہ ثقفی اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ اہل کتاب کا بہت بڑا آدمی تھا، اس کے بعد بڑا علم تھا، اہل کتاب کے ہاں اس کی بڑی شہرت تھی، بڑی پہچان تھی، اور آدمی بھی اخلاقی طور پر اعمال کے لحاظ سے بڑا اچھا آدمی تھا، عقیدہ آخرت کو بھی مانتا تھا، رسالت، نبوت، وحی، قیامت، یہ جو اہل کتاب کے عقیدے ہیں ان کو تسلیم کرتا تھا، اچھی عادات کی لوگوں کو تلقین کرتا تھا، ان کا واعظ تھا، ان کا مبلغ تھا، تو بڑی اس کی قدر و قیمت تھی، پہچان بھی تھی اہل کتاب کی دنیا میں اس کی بڑی۔ تو اس طرح کا آدمی تھا۔ اب کہتے ہیں کہ اچانک میرے سفر میں میرے ساتھ شامل ہو گیا، تجارت کے لیے میں جا رہا تھا۔ اب راستے میں جہاں کہیں بھی کوئی جو عبادت خانہ آتا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، اہل کتاب کا، یہ ان کے پاس چلا جاتا، وہ بڑی اچھی عزت کرتے، تکریم کرتے، کھانا کھلاتے، اپنے پاس ہمیں ٹھہراتے تھے، یہ سارا سلسلہ تھا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رات گئے تک اس کے ساتھ ان کی محفلیں ہوتی، اس کو اپنے پاس بٹھائے رکھتے، جب واپس آتا بڑی تکریم ہو چل رہی تھی راستے میں بھی۔ پھر کہتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک رات کو جب وہ واپس آیا تو اس کا چہرہ بالکل اترا ہوا تھا، رنگ اڑا ہوا، چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑا ہوا ہے، پریشان ہے، اسی حالت میں واپس آیا۔ اب میں نے اسے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، خیریت تو ہے؟
تو کہتا ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ ہے. آج جو تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. اب اس نے کہا جی اور کوئی مسئلہ نہیں, صرف آخرت کی فکر ہے مجھے. دیکھیں وہ اہل کتاب ہے, عقیدہ آخرت بھی مانتا ہے. کہتا ہے آخرت کی فکر ہے, بس وہی باتیں سوچتا رہتا ہوں, اس وجہ سے شاید تھوڑا پریشان. اس نے کہا نہیں. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ آخرت کا عقیدہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. اب اس نے کہا نہیں, اس عقیدے کا اقرار کرنا چاہیے, اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. خیر رات کو وہ لیٹ گیا, میں بھی سو گیا. صبح جب وہ جاگا تو مجھے خود ہی پوچھتا ہے, کہتے ہیں جی آپ کے جو والد ہیں ابو سفیان بن صخر بن حرب, یہ حرب ان کے دادا محترم ہیں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام حرب ہے اور والد کا نام صخر ہے. اب یہ جو صخر ہے ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے. تو میں نے کہا اپنے خاندان میں بڑی عزت والا ہے, مالدار بھی ہے, ان کا بڑا سردار ہے, بڑی اس کی مانی جاتی ہے, بڑی شہرت ہے, سب کچھ ہے, لیکن عمر اس کی زیادہ ہے. اس نے کہا کہ عمر کی وجہ سے یہ بھی نکل گیا. اب اس کا ذکر پھر جی حتبہ کا پوچھا. میں نے اس کی حالات آتے شاتے بتائیں کیونکہ میں مکہ کا رہنے والا تھا. اب میں نے جب اس کے حالات بتائے تو کہنے لگا نہیں یہ بھی ان میں شامل نہیں ہے, یہ اس کی عمر بھی زیادہ ہے. پھر کہنے لگا کہ یہ جو اصل میں مسئلہ ہے, میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ نبوت اب جو آخری نبی دنیا میں آنے والا ہے نا, یہ مجھے ملے گی, ہمارے خاندان میں سے ہوگی اور میرے خاندان میں سے مجھے ملے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رات کو جو انہوں نے اپنی کتابیں کھول کر مجھے ان پادریوں نے ساری باتیں بتائی ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ کھاتا ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. بس یہ وہ دشمنی ہے یہود و نصارہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ساتھ کہ جو انہوں نے آخر وقت تک جو باقی رکھی. اب کیا تھا, اب کہتے ہیں کہ میں نے پھر ابو سفیان کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تمہاری وہ جو کتابیں ہیں جو پڑھتے اور رات کو جن کے تبصرے ہوئے ہیں, باتیں بتائی گئی ہیں, اس میں جو آخری نبی کی صفات ہیں وہ کون سی ہیں. تو بتایا گیا کہ جب وہ خوبصورت نوجوان ہوگا, شینہ داخلہ فی الکہولہ, جب جو ہے وہ سمجھداری یعنی 40 سال کی عمر کو پہنچے گا, یظہر امرہ, اللہ کی ذات اس کے معاملے کو جو پوری دنیا کے سامنے اشکارا کریں گے, اس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج جو ہے وہ سجایا جائے گا. وہ آ کر اپنے دین کی دعوت دے گا. ابتدا میں بڑی کمزور ہوگا وہ, لیکن ساتھ اس کے ساتھ لوگ مخلصین جڑتے رہیں گے. ایک وقت یہ آئے گا جندہ اکثر و اعظم من الملائکہ, اللہ اس کو جو جماعت عطا کریں گے یہ اپنی عظمت میں, یہ اپنی شان میں, یہ شان و شوکت میں, مرتبے میں اور بلندی میں اتنے اعلیٰ ہوں گے کہ فرشتے بھی ان پہ رش کریں گے. یہ ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا. اب کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سفر ختم ہو گیا, میں بھی واپس آ گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر مکہ کی سرزمین پہ آقا کائنات نے اعلان نبوت کر دیا. اعلان ہو گیا جی, اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں, انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اب کہتے ہیں کچھ نے مانا, کچھ نے انکار کر دیا. ابو سفیان کہتے ہیں مجھے تو پتہ تھا یہ ساری خوبیاں اتفاق, مجھے تو پتہ تھا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, لیکن میں نے دیکھا جو ایک نشانی اس نے بتائی تھی, جندہ اکثر من الملائکہ, ایسی جماعت ملے گی جو رشک ملکوت ہے. کہاں ہے رشک ملکوت؟ یہاں تو بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, حضرت خبیب پہ ظلم و تشدد کی انتہا ہے, آزادی کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. کہاں ہے وہ جماعت؟ اب کہتے ہیں جیسے لوگ انکار کر رہے تھے میں بھی انکار میں ہی لگا رہا, لیکن پھر اللہ نے مجھے وہ دن دکھایا کہ میں نے یہ آخری نشانی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی. اللہ کے نبی فاتح بن کر جب مکہ میں داخل ہوئے, جنودہ اکثر من الملائکہ, آپ کے ساتھ وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے کہ جس پر آج اللہ کے فرشتے بھی فخر کے ساتھ جب وہ رش کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں. یہ پیغمبر کے جان نثار صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی فاتح بن کر جب مکہ میں داخل ہوئے, مجھے پیغمبر کی عظمت کا ایسا احساس ہوا کہ میں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے آپ کا کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. یہ ابو سفیان ہے, یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ پھر میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی اسی آدمی سے. اب یہ آدمی بگڑ گیا, امیہ بگڑا ہے, سب کچھ جانتا تھا, عقیدہ آخرت کا بھی پتہ ہے, ایک ایک علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی ہے, آپس میں اس کے تذکرے بھی ہیں, جانتے ہیں سب کچھ, لیکن مانتے نہیں ہیں. صرف اس وجہ سے کہ خاندانی تعصب ہے. ہمارے خاندان سے, بنی اسرائیل میں سے, ان سے نبوت رسالت نکل کر مکہ کے ایک آدمی کے حوالے کیسے ہو گئی ہے, بنی اسماعیل میں کیسے آ گئی ہے, ابراہیم علیہ السلام کے خاتم نبوت کیسے چلی گئی ہے. اب اللہ نے اسی صورت میں پھر اس کا بھی جواب دیا ہوا ہے.
وَإِيَّرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، یہاں سے آگے اللہ نے اسی مسئلے کا جواب دیا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ ابو امیہ سے پھر میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ وہ نبی تو ظاہر ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام دے دیا ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑی دعوت ان کی چل رہی ہے، تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے اللہ کی قسم ایک ایک بات اس آدمی کی سچی ہے، وہ اللہ کا سچا نبی ہے، صرف ایک ہی بات رکاوٹ ہے کہ میں پوری زندگی لوگوں سے یہی کہتا رہا کہ وہ آخری نبی میں ہی ہوں گا، وہ منصب مجھے ملنے والا ہے۔ جب مجھے نہیں ملا تو میرے خاندان کی ساری عورتیں ان کے سامنے بھی یہی تذکرے ہوا کرتے تھے، آج میں ان لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا کہ جب میں نے اس کو نبی مان لیا، اس لیے میں اس نبی کو نہیں مانتا۔ یہ صرف ایک ضد اور درمی تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ کی خلافت کا، نبوت کا انکار کر دیا۔ تو یہ وہ مسئلہ تھا۔ مدینہ میں پہنچے، ایسے لوگوں سے واسطہ ہے جو دشمن ہیں اور بڑے مکار ہیں، بڑے حیار ہیں، تو یہاں کے حالات جو ہیں وہ مدینہ کے، مکہ کے حالات سے بالکل یکساں ہیں۔ اب یہاں پہ جو آئے ہیں، پھر یہاں پہ ایک معاملہ اور بھی تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک منتشر جماعت نہیں ہے، اب یہاں پر منظم ایک قوت اور طاقت کا نام ہے جن کو انصار مدینہ کہتے ہیں، اور پوری ایک ریاست جو وہ قائم کرنی ہے۔ اب اس کے لیے یہاں پر طریقہ کار، اصول، ضابطے، قانون اور آئین کی بھی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس پوری صورت میں وہ بنیادی اصول اور ضابطے جو ایک اسلامی ریاست کے لیے اساس اور بنیاد اور قانون اور آئین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں گے ایک ایک مسئلے کو، معاشرے کے ایک ایک مسئلے کو، اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، ایک ایک مسئلہ جو ہے بار بار سب کی ترتیب کر کے ان کو ذکر کیا گیا۔ پھر متقین کی جماعت جو ہے وہاں پر ان کا ذکر ہے، ان کے مد مقابل میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کا ذکر ہے، یہودیوں کا ذکر ہے۔ یہ ساری اذکار جو ہے تقریباً 2.5 پاروں میں پوری صورت میں یہ سارے مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے صورت کا، جس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ پھر اس کا جو نام پڑا ہے، کس کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اب پہلی پارے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک واقعہ ذکر ہوا ہے جس میں گائے کا ذکر ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا تھا، بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ اب اس کا معاملہ چھپا ہوا تو پتہ ہی نہیں کس نے قتل کیا ہے۔ اب اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اس کا پردہ جو ہے فاش کرنا تھا، تو وہاں پر ایک گائے جو ہے اس کا تذکرہ ہوا ہے، جس وجہ سے پوری سورت کا نام ایک لفظ کی وجہ سے سورۃ البقرہ پڑ گیا ہے۔ یہ ایک وجہ اس کی سورت کا نام رکھنے کی، ایک وجہ یہ ذکر کی گئی ہے، اور بھی وجوہات ہیں انشاءاللہ ساتھ ان کا ذکر بھی چلتا رہے گا۔ تو یہ سورت ہے جس کا آغاز جو ہے ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب اس کا ترجمہ، الفاظ کی تشریح، اس کے مسائل یہ آئندہ کی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت آلہ، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت آلہ، وافعل بنا ما انت آلہ، فإنک آل التقوی و آل المغفرہ۔